بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں قبرستان گئے۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ ابھی لحد نہیں بنائی گئی، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس اس طرح اس کیفیت کے ساتھ باادب ہو کر بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے وہ زمین کو برید رہے تھے جیسا کہ کوئی غمگین آدمی کیا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر کی طرف اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو، اور یہ جملہ 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور پھر فرمانے لگے کہ جب مومن بندہ کی روح پرواز کرنے لگتی ہے، جب مومن بندہ دنیا سے آخرت کی طرف جانے لگتا ہے، آخرت کی طرف رخ کرنے کو لگتا ہے، تو آسمان سے فرشتے اس کی طرف آتے ہیں جن کے چہرے سفید سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جنتی کفن بھی ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو بھی ہوتی ہے، اور وہ اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک بندے کی نظر جاتی ہے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت فرشتہ آتا ہے اور اس کے سر کے پاس کھڑا ہو کر کہتا ہے، اے پاکیزہ روح، چل اب نکل اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس کی رضامندی کی طرف۔ چنانچہ وہ روح اس قدر سہولت کے ساتھ نکلتی ہے جیسے مشکیزہ میں سے پانی کا بہتا ہوا قطرہ باہر آتا ہے۔ جیسے ہی وہ روح نکلتی ہے ملک الموت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ ہاتھ میں لینے کی دیر ہوتی ہے، جو فرشتے آس پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ فوراً اس روح کو لے لیتے ہیں اور جنتی کفن کے اندر لپیٹ کر آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں۔ جس جماعت فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ کس بندے کی روح ہے، تو وہ کہتے ہیں بڑے اچھے جواب کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کے فلاں بیٹے کی روح ہے۔ اس طرح وہ آسمان تک لے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر وہ پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے مقربین دوسرے مقربین تک اسی طرح اس روح کو رخصت کر دیتے ہیں۔ جب 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو علیین میں لکھ دو اور پھر اس کو واپس زمین پر لے جاؤ، کیونکہ میں نے اس کو زمین ہی سے پیدا کیا، زمین ہی کے اندر لوٹاؤں گا اور دوبارہ پھر اسی زمین سے پیدا کروں گا۔ چنانچہ وہ فرشتے اس روح کو لے کر دوبارہ اس بندے کے اندر لوٹا دیتے ہیں، اور وہ بندہ قبر کے اندر اٹھ کر اس کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے پاس منکر نکیر فرشتے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں، من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب تو اللہ رب العزت ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین تو اسلام ہے۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں، من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا نبی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ تو نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ تو وہ بندہ جواب دیتا ہے کہ میں نے دنیا میں قرآن پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ یہ بات جیسے ہی مکمل ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، تمام ہوتی ہے، تو آسمان سے اللہ رب العزت کی جانب سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، سو اس کے لیے جنت سے بستر بچھا دو، جنت کے کپڑے پہنا دو، اور جنت کی طرف سے اور قبر کے اندر جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہاں سے جنت کی خوشبو اس بندے تک آتی رہتی ہے۔ اس کے بعد ایک شخص خوبصورت چہرے والا، حسین و جمیل چہرے والا، خوبصورت لباس والا، عمدہ خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس آ کر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ تو آج بشارت سن ان چیزوں کی جن سے دنیا کے اندر تیرے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ بندہ جب اس کی طرف دیکھتا ہے
اور کہتا ہے کہ تو اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل چہرے والا اور عمدہ لباس والا، عمدہ خوشبو والا کون ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں وہ تیرا عمل صالح ہوں، تیرا وہ نیک عمل ہوں جو تو دنیا میں کرتا تھا۔ وہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، پھر کہتا ہے اے ربا قیامت قائم فرما، اے ربا قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال میں پہنچ جاؤں۔ میرے دوستو، یہ تب ہی ہوگا جب ہم نیک اعمال کریں گے، جب ہم اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت ایسے ہی انعامات سے ہمیں بھی نوازیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا اللہ رب العزت ایمان خاتمے پر عطا فرمائے۔